السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کیونکہ میں تو تقریباً نابلد ہوں کورٹ کی پروسیڈنگز، کورٹ کے معاملات، جوڈیشری کے معاملات، بار اور بینچ کے معاملات. صدیق جان آپ تو ماشاءاللہ اس میں ہم آپ کو ایک زمانہ ہو گیا سنتے آ رہے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن مائی یوٹیوب چینل فار دا فرسٹ ٹائم. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور اچھا، یہ پہلے تو خط وہ چلتے تھے کہ ایک جناب 6 ججز نے خط لکھ دیے، وہ سپریم کورٹ چلے گئے، لیکن اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے اس میں بھی شاید وہ ٹیک اپ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، ان پہ کچھ مجھے اتنا نہیں معلوم. لیکن اب تو یہ 5 جج باقاعدہ خود چل کر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. وہ ایک بڑا کوئکلی میں اگر ایک دلچسپ ہمارے کولیگ جرنلسٹ اینکر کاشف واسی صاحب نے، آپ کو معلوم ہے، 1-2 دن پہلے ٹویٹ کی تھی ان کی بیگم مہر بخاری کا جو اکاؤنٹ سیز کر دیا تھا ایف آئی اے نے. تو انہوں نے آج اسی کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جج، انصاف دینے والے جج دروازے کھٹکھٹاتے پھر رہے ہو انصاف کے لیے، تو اس ملک میں عام آدمی کو انصاف کیا ملے گا؟ بسم اللہ کریں. بالکل آپ نے درست کہا. اور جس طرح سے وہ ججز آج آئے اور ان ججز نے سائلین کی طرح، بالکل عام سائلین کی طرح آئی ڈی کارڈ جمع کروایا، کارڈ لیا، اور وہ کارڈ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تھے وزٹرز والے ہوتے ہیں، وزٹر والے، بالکل. اور بالکل انہوں نے، حالانکہ ان کا پریروگیٹو ہے، دے کین واک ان اسٹریٹ، بالکل وہ آ سکتے تھے. اور وہ اگر چاہتے تو وہ وہ پارکنگ گیٹ سے آ سکتے تھے. جیسے ہم میڈیا والے ریگولر جو جاتے ہیں، ہم کارڈ نہیں لیتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وکلا والے گیٹ سے، پارکنگ گیٹ سے جاتے ہیں، اور ہمیں بالکل جانے دیا جاتا ہے. تو وہ ادھر سے آ سکتے تھے، آرام سے آ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اپنی آفیشیل گاڑی میں اندر تک لے کے جا سکتے تھے. جج ہیں، سٹنگ جج ہیں سارے، بالکل. یا ایک اور ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اکثر جو بھی ایم این ایز آ رہے ہوتے ہیں، ایم پی ایز آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ پہلے ہی کارڈ وہاں سے لے لیتے ہیں بغیر آئی ڈی کارڈ جمع کرائے. تو وہ بھی پروٹوکول کا ایک جو بناتے ہیں طریقہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ بھی ایک عام آدمی بنے، بالکل عام سائل کی طرح آئے ہیں اور پورے اس پروسیس کو اسی طرح سے فالو کیا ہے. خود اٹھ کے ساری چیزیں کی ہیں. ان کے ساتھ کوئی ان کا عملہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، اور خود انہوں نے سارا پروسیس جو ہے وہ کروایا ہے. تو وہ اصل میں یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ بالکل ایک عام سائل کی طرح ہیں. بلکہ انٹرسٹنگ بات کی محسن اختر کیانی صاحب نے کہا، آج ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو یہاں پہ عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. جی بالکل وہی سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو عام آدمی کے ساتھ ہوا. جیسے بھی عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے اس ملک میں، اسی طرح سے ہم بھی آج ذلیل ہو کے آئے. ٹھیک ہے، مطلب ان کا خیال تھا لیکن وہ ہوئے. جی وہ کہہ رہے تھے نا. اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم دیکھنے آئے تھے کہ جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں کل بھی انہوں نے ریمارکس دیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ گورننس کے سیریس ایشو ہیں، اور انہوں نے کہا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا جس کی اب کیپیسٹی ہو. ان کا اسپرٹ ہی ختم ہو گیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. اور انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے کہا کہ عدالتوں کو بھی تباہ کر دیے گئے. انہوں نے کہا جب بھی کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عام آدمی کے ساتھ. اور یہ کل بھی وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ضمیر حیدر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ ججز نا اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہتے ہوئے نا اپنی آخری بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں نا ایک آئین میں ایک ترمیم کی جا رہی ہے. پہلے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہوگا تو اس کی کنسنٹ لینا ضروری ہے. جیسے جسٹس جوگر کی کنسنٹ لی گئی، اور یعنی وہ تو سارا طے شدہ تھا. اب ان کے ادارے یہ تو کنسنٹ نہیں دیں گے نا. بابر سٹار صاحب یہ کنسنٹ تھوڑی دیں گے کہ میں بلوچستان ہائی کورٹ جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ان ججز کو ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے جس کے بعد ان کو یہاں سے الگ الگ کر دیا جائے گا. مطلب اختیارات جو ہیں وہ ان کے، مطلب ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. ہاں، اور پھر ڈیسائیڈ کون کرے گا ان کو ٹرانسفر؟ نہیں، اس میں صدر کو اختیار دے دیا جائے گا. صدر کا اختیار، صدر کو، اور ساتھ منظوری ہوگی جسٹس ضیاء خان، چیف جسٹس. پھر ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کی بھی اختیار صدر کے پاس آ جائے گا؟ نہیں وہ نہیں آئے گا. وہ تو وہی پروسیس جو 26ویں میں آ چکا ہے. وہ تو پروسیس ایسا ہے کہ حکومت کے پاس پہلے ہی ووٹ پورے ہیں. ہاں نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن پروسیس وہی ہے جو 26ویں آئین میں آ چکا ہے. صرف ٹرانسفر کے انہوں نے چینج کرنا ہے، کنسنٹ ضروری نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان میں سے 1 یا 2 ججز کو یہ بلوچستان ہائی کورٹ بھیجیں گے، 1 کو سندھ ہائی کورٹ بھیجیں گے، اور 1 کو یہ پشاور ہائی کورٹ بھیجیں گے. اور جو جہانگیری صاحب ہیں ان کا ویسے سال سوا سال رہ گیا، 1 کا جج رہ بھی جائے گا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جہانگیری صاحب سے تو اچھا، آج ایک تو جہانگیر صاحب اپنی پٹیشن لے کے گئے اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 5 ججز جو گئے ہیں وہ اپنی جو پٹیشنز ڈالی ہیں اس کو ایز این انڈیویجول پرسو کریں گے. تو یہ جوائنٹ پٹیشنز نہیں تھیں. دو چیزیں نا سر.
ایک ہے جو جہانگیری صاحب نے اپیل کی ہے جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے فیصلے کے خلاف، وہ تو انفراد، وہ تو ان کی ہے صرف ڈوگر صاحب کی، کیونکہ وہ متاثرہ فریق ہیں۔ ایک ہے 5 کے 5 ججز نے الگ الگ آئینی درخواستیں دائر کی ہیں، کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز دائر کی ہیں، جس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ابھی بہت کچھ بولیں گے۔ اور میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے وہ بہت خوفناک انکشافات کریں گے کمرہ عدالت کے اندر، اور ہلا کے رکھ دیں گے چیف جسٹس پاکستان کو۔ while chairing the bench نہیں، جب ایز اے پٹیشنر جائیں گے روسٹر پہ۔ اچھا، جب یہ کیس لگے گا تو چیف جسٹس پاکستان ان کو بلا کے کچھ چیزیں کہتے رہیں، اور یہ وہاں پہ اوپن کورٹ میں ان کا انکشاف کریں گے۔ نہیں تو صدیق، اگر آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاعات ہیں کہ وہ بہت کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکلوز کر دیں گے سٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان، تو مجھے پتہ ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پھر ان کی پٹیشن لگائیں گے کہ اگر آپ نے اگر یہ ڈسکلوز کر دی ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی اس کو دور ہی رہنے دو۔ یہ وہ بات نہیں ہے جو میں ڈسکلوز کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی پٹیشن میں بھی ایک بات لکھی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایفیڈیوٹ، ہم بیان حلفی دینے کو تیار ہیں کہ عدلیہ میں ایجنسیز کی مداخلت ہو رہی ہے، جو چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے وہ بتائیں گے نا۔ صدیق جان، یہ تو 6 ججز کے خط میں بھی یہی تھا، اور ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی انہوں نے، باقاعدہ بڑا فرق ہوتا ہے، ایویڈنس دیا تھا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، جو آپ لیٹر لکھتے ہیں نا، لیٹر میں اور پیٹیشن میں نا زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیٹر آپ ایک انتظامی سائٹ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں، پیٹیشن جو ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے، اور وہ مجھے بتائیں نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر لکھ دیا، حجت تمام کر دی، اب وقت آ گیا ہے کہ خود پیٹیشن لے کر چلے جائیں۔ خود پیٹیشن لے کر آئے ہیں، اور یہ اب سر عام لڑائی ہے، کھلے عام لڑائی ہے، میڈیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، ایک ایک بات آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے ان کی کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن لگانے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بخی ادھیڑ کے رکھ دیں گے یہ 5 جج۔ اس کی وجہ ہے نا، آئینی بینچ میں 2 جج صرف لائق ہیں، 2 جج، صرف 2 جج لائق ہیں، یعنی یہ جو جج ہیں نا 5، ان سے لائق اس وقت آئینی بینچ میں 2 جج ہیں، ایک عائشہ ملک صاحب ہیں اور عقیل عباسی صاحب بھی، وہ بھی بہت لائق جج ہیں۔ باقی تو کون ہیں؟ جمال احمد خیل۔ ہم ان کی لائک اور نالائکی پہ ہم بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ ججز ہیں اور آئینی بینچ بھی بنا ہوا ہے اس کے، وہ جج ہوں گے اور ان کی پٹیشن ان کے سامنے لگیں گی، لیکن چلیں دیکھتے ہیں لگیں گی کب۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اب ایک واضح طور پر ٹکراؤ، اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوئر کورٹس کو، جو اسلام آباد کی لوئر کورٹس ہیں، ان کی وہ گائیڈنگ، ایک طرح کی گائیڈنگ پرنسپلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور وہ ان کو چلاتا ہے۔ اب وہ خود اگر ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ مطلب اوور نائٹ رولز آف کیا وہ جو بزنس جو ہوتا ہے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تو وہ اگلی چھوٹی ماتحت عدلیہ کو کیسے ریگولیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ اگر آپ ایک جج جو ہے مطلب بیٹھا ہوا ہے اور آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، ہٹا دیتے ہیں۔ سر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ججز یہ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، وہ کہتے ہیں کہ جب اطہر من اللہ صاحب کا دور تھا نا، تو ہم نے بہت سی چیزوں پہ ڈٹ گئے اور ہم نے آزادانہ فیصلے کیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا چیف ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا چیف چابی والا کھلونا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق کے جب سے آیا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جب کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے تو ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اب تو پھر اس سے بھی زیادہ ستیہ ناس ہو گیا۔ دیکھیں یہی بات انہوں نے لکھی ہے اپنی پٹیشن میں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں لکھی ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری امپورٹنٹ جگہ ہے، اس کو مضبوط بنائیں، جج آزادانہ فیصلے کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اعظم خان سیشن جج کیسے بنے تھے، جو بھی جسٹس اعظم خان ہیں۔ نصر من اللہ صاحب نے عدت کیس کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں عطا ربانی کے پاس، سیشن جج کے پاس، کہ ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں ریویو، آپ نے قلعدم کرنا ہے اس کا فیصلہ نصر من اللہ کا، اور آپ نے جج قدرت اللہ کو بھیج دینا ہے کیس۔ انہوں نے کہا سوری، یہ تو میں دیکھا ہی تو آرڈر ٹھیک ہے اس کا۔ نصر من اللہ کو انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں تمہارا انتظام۔ انہوں نے کہا ہیلو عامر، ٹرانسفر اس کو کرو عطا ربانی کو۔ انہوں نے کہا سر میں خادم، میں نوکر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر۔ عطا ربانی صاحب کو اٹھا کے مارا، وہ بھاولپور کے پتہ نہیں کہاں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس کے بعد۔ اور اعظم خان صاحب لگے سیشن جج، انہوں نے کہا سر میں آ گیا ہوں، 8 بجے کا ٹائم شروع ہوتا تھا نا، تو یہ 7:15 بجے آ گئے۔ انہوں نے کہا سر میں آ گیا ہوں، بھیجیں سر پلیز، یا میں خود آ جاؤں سر لینے کے لیے جو آپ نے اپیل کرنی ہے۔ وہ اچھا وہ عدلیہ ٹھیک ہے، اپیل آتی ہے، وہ قلعدم کرتے ہیں ان کا فیصلہ نصر من اللہ صاحب کا، اور قابل وہ معاملہ بھیج دیتے ہیں قدرت اللہ کو، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف عدت کیس کا فیصلہ اور وہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اعظم خان صاحب ماشاء اللہ آ گئے،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج، ٹھیک ہے. اور باقی بھی دیکھیں نا یار جو حالات اور واقعات ہیں. حالانکہ سینئر موسٹ ایڈمن جج جو کہ کمپیٹنٹ بھی ہے، جس کے خلاف کچھ نہیں ہے، ان کا نام بھی تھا، ان کو نہیں رکھا گیا. خیر ان کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایک یہ بھی چل رہی ہے شہر اقتدار میں، بڑی افواہیں گرم ہیں کہ جی یہ 5 جج جو ہیں اب وکیل بن جائیں گے، یعنی کہ استعفے دے دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ تو طارق محمد بڑے آنریبل بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ جی اب ایسی جوڈیشری میں بیٹھنا ہی کیوں. نہیں یہ ہم اس پوائنٹ آف ویو کے بہت خلاف ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جتنا رجسٹ کر سکتے اتنا کریں، اور جتنا ججز نے رجسٹ کیا ہے سلام ہے، یعنی کہ یہاں بیٹھ کر جنگ لڑیں. جنگ جس حد تک وہ لے گئے نا اس لڑائی کو، اس نظام نے کون سی کوشش اور کاوش ہے جو نہیں کی کہ وہ ریزائن کر دیں یا ہمارے سے صلح کر لیں، اور پھر کر بھی لی نا ارباب محمد طاہر صاحب نے صلح. باہر کس سائڈ پہ کھڑی؟ باہر پہ میں آتا ہوں. اس پہ میں صرف یہ بتا دوں کہ جواب طارق محمود جہانگیری صاحب نے دیا، انہوں نے کہا وی ول فائٹ، اور کوئی استعفیٰ نہیں، آخری سانس تک لڑیں گے. اور میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ مجھے یہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ان کی آخری لڑائی لگتی ہے، کیونکہ جب ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو پھر تو چیزیں ویسے ہی ہو جائیں گی. اور جہاں تک بار کی بات آپ نے کی ہے، بارز نظر کیوں نہیں آئی ہمیں یہ 5 جج جب چلتے آ رہے تھے تو چاہیے تھا کہ بار ان کو سپورٹ کرتی ہوئی ساتھ چلتی ہوئی آتی. انہوں نے خود منع کر دیا. نہیں یہ جج بتا کر نہیں آئے تھے. اچھا یہ جج بتا کر نہیں آئے تھے. لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے صدیق جان خبر نکلنے میں کہ یہ 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور بار 1 منٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو. سر اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی چند منٹ پہلے پتہ چلا کہ کچھ حال چل ہے، اور ججز جو ہیں وہ ہمیں 5 کا نہیں پتہ تھا، جو سچی بات ہے. طارق جہانگیری کا ہی ہمیں جہانگیری صاحب کا تھا. ٹھیک ہے، ہم ظاہر ہے فوراً پہنچ گئے. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ باہر کیوں نہیں آئی، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ینگ وکلا احتجاج ضرور کر رہے تھے. ایک تو جب یہ پہنچے سوشل میڈیا پہ بات آ گئی، لیکن جو بھی آپ کہیں جمعے کا دن تھا، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پہ آپ 40-45 منٹ پہنچ جائیں. لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو تگڑی بارز ہیں جیسے سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، وہ تو پہلے ہی چابی والے کھلونے ہیں نا. وہ تو ان کو تو جس طرح سے ان کو پلاٹ شلاٹ بھی اب مل رہے ہیں، اور جس ہاؤس سوسائٹی کے ساتھ ان کی ڈیل کرائی گئی ہے تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ ہی اس ہاؤس سوسائٹیز کے مالکان کے حوالے کر دیا ہے. جو دوسری بات ہے، جو یہاں کی 3 بارز اسلام آباد وہ ڈسٹرکٹ کورٹ والی اور اسلام آباد والی اور اسلام آباد بار کونسل، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ججز کے تو ساتھ ہیں لیکن اس طرح سے ساتھ نہیں جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. اصل میں نا اتنا خوف ہے کہ یا کوئی خوف زدہ ہے، بار کو ڈیوائیڈ کر دیا. نہیں وہ ان کو وہ اس طرح سے جیسے ریاست نظام صاحب بات کرتے ہیں، بات اس طرح سے بات خوف سے، یا تو وہ ڈرے ہوئے اندر سے، یا یہ ہے کہ وہ بظاہر ان کے حق میں بات کرتے ہیں، اندر سے وہ نظام کے ساتھ ہیں، یا مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں مناسب، اس سے زیادہ مناسب وقت. اچھا اس سے زیادہ. اچھا ایک میں نے اگلے روز ایک پروگرام میں بیٹھ کے بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے ججز کی انٹیگریٹی کا. یہاں پہ کچھ آئسولیٹ ہو گئے نا، اب یہ تنہا ہوئے ہیں نا ٹیکنیکلی. تو 5 جج جو ہیں اگر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کا، تو وہ جب ان کی اپنی مرات، سیلریز، پینشنز، گارڈز سب اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے اوپر مطلب یہ نہیں کوئی ان میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے، یہ غریب عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یار، یہ چھوڑ دو، معاف کر دو، اتنا پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب مطلب اس طرح کے موقع پر کیوں نہیں پھر جج جس کو کہتے ہیں نا کہ فرٹرنٹی، جج فرٹرنٹی، پورے پاکستان کی جج فرٹرنٹی کو آواز اٹھانی چاہیے، وہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آزاد جج ہیں نا، ان میں سے اب مجھے ایگزیکٹ نام نہیں پتہ، لیکن اکثریت وہ ہیں جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے، جو پلاٹ ججز کو ملتے ہیں انہوں نے پلاٹ بھی نہیں لیے. ان میں سے یہ نہیں، مجھے سب کا نہیں پتہ، لیکن ایک جج کا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جب موو کرتا ہے تو وہ جو ہٹو بچوں آگے سیکورٹی کو وہ بھی لے کے نہیں جاتے. ان کو کئی بار کہا گیا کہ سر آپ کو تھریٹس ہیں تو یہ وہ، انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اکیلے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ججز ہیں. اب کیونکہ ایک ایک کی ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. اور دوسری بات جو ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، وہ اب مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ تنخواہیں جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں بڑھائیں گی، ان 5 کے لیے. یہ تو اصل میں تو یہ جسٹس ضیاء خان، جسٹس حاجی امین، محمد نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، دیکھیں ضمیر صاحب سب کے لیے بنی نا. ضمیر صاحب ایک ہے کہ ان ججز نے، ان 5 ججز نے مطالبہ کیا کہ یار ہماری تنخواہ بڑھا دو. نہیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں اچھا آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی، میں تو پرانی تنخواہ پہ کام کروں گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے جو بات کی ہے صدیق، میں نے یہ کہا ہے کہ یار کم از کم دیکھیں نا،
احساس تو ہوتا ہے نا عوام کا. ابھی عوام کی بات کی نا آپ نے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم عام آدمی کی طرح جائیں اور ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, یعنی کہ اچھا سلوک نہیں ہوتا. عام آدمی کا احساس ہے. تو پھر میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی اس وقت تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے چپ ہو جاتے ہیں نا, چھوڑ دیں. سر میں یہ نہیں, میرا کوسچن یہ تھا کہ چلے وہ تو میں نے ایک سائڈ پہ بات کی, میرا کوسچن یہ تھا کہ پورے پاکستان کی ججز کی فریٹرنٹی ان 5 ججز کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آئے گی کہ نہیں ہوگی. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے کچھ جج یہ آئین کے خلاف جا رہے ہیں, قانون کے خلاف جا رہے ہیں, کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں ہوں گی. سپریم کورٹ کے تو 5-6 جج ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن لاہور ایک اصل میں نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیوں ہم بار بار ان کو سلوٹ کرتے ہیں ججز کو, کیوں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, کیوں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف اتنا زیادہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 50 کے قریب جج ہیں, ایک بھی چوں بھی نہیں کرتا. ان میں سے جو آزاد جج ہیں وہ بھی ایک لفظ نہیں بولتے. کوئی ریمارک سنی آپ نے, کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خوف بہت زیادہ ہے نا, خوف بہت زیادہ ہے. اتنے خوف, جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود یہ 5 جج جیسے لڑ رہے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے کسی نے نہیں لڑائی کی جو لڑائی یہ لڑے. رزلٹ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ رزلٹ دیکھیں رزلٹ کا نہیں پتا, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم میں جیتنے کے لیے نہیں, آپ تاریخ میں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آئی واز آن دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری, اس کے لیے کریں, اس کے لیے. اور یہ جج پچھلے ہم ان کو 3 سال سے دیکھ رہے ہیں, کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا جہاں پہ انہوں نے سرنڈر کیا ہو. ہر موقع کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو پٹیشنز ہوئی ہیں آج, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ری ایکشن کیا ہوگا, کس طرح دیکھے گا؟ کیا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بڑی جینوئن پٹیشن ہے, اس میں تو سپریم کورٹ کو کم از کم اس جج کو ریلیف دینا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس جائیہ خان جو ہے نا, ان کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس پاکستان ایسے تو نہیں لگایا گیا نا, کچھ گارنٹیز کے بعد لگایا گیا نا. ٹھیک ہے, دوسری بات لیکن کسی کا ضمیر جاگتے کوئی وقت تو نہیں لگتا. نہیں, وہ جس کا یہ جو جج ہوتے ہیں نا, یہ جسٹس جائیہ خان صاحب, جس دن ان کا ضمیر جاگے گا نا تو پھر وہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے کی میٹنگس کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں نا, کہ ملاقات جو آپ کہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی آ جاتی ہیں ویڈیوز نا کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک ہے, اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کس سے میٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو حاجی امین صاحب اور جمال خان مندخیل اور محمد علی مظہر کی ایک نئی لڑائی چل رہی ہے. حاجی امین صاحب چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جلدی ہو, مجھے ایکسٹینشن ملے, اور جمال خان مندخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں اس سے تو پہلے گھر بھیجو نا, اس کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ہم دونوں میں سے جو مرضی بن جائے آئینی بینچ کا سربراہ, ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ بھی سیاست چل رہی بہت, اور پھر دونوں آپس میں بھی جھڑیں کاٹ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ فلانے موقع پہ میں ایک ووٹ تھا جس نے یہ فیصلے میں ادھر گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. وہ محمد علی مظہر کہہ رہا ہے یار ان دونوں میں سے لائق تو میں ہوں, فیصلے تو سارے میں لکھ رہا ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس آئینی بینچ سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے کہ بڑی جینوئن پٹیشنز ہیں, بڑے جینوئن کوسچنز ہیں نا, پانچوں کے 100% ہے, لیکن آپ کو ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. صرف یہ ہے کہ یہ ایک بار کیس لگائیں تاکہ عوام آئینی بینچ کو ایک بار پھر ایکسپوز ہوتا ہوا دیکھیں. یہ جو ججز ہیں نا اصل میں صدیق جان اتنا ڈرا دے گا آج ہی تو وہ کیوں لگائیں گے بھائی, وہ تو مجھے تو لگتا ہے آپ کی باتوں کی وجہ سے انہوں نے پٹیشن انٹرٹین ہی نہیں کرنی, نمبر لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میرے بتانے سے 10 گنا زیادہ بہتر پتہ جسٹس جائیہ خان کو ہے, کیونکہ ہم تو ان ججز کو یا اوپن کورٹ میں دیکھتے ہیں یا جیسے آج ملاقات ہو گئی. جسٹس جائیہ خان نے تو حلف اٹھانے کے بعد, دوسرا حلف اٹھانے کے بعد, کیونکہ جو انہوں نے ایوان صدر میں اٹھایا تھا ان کا دوسرا حلف تھا. ٹھیک, سمجھیں آپ؟ ٹھیک ہے, پہلا حلف ایسے جج انہوں نے اٹھایا تھا یار, آپ کس طرف لے گئے بات؟ میں کہیں نہیں لے کے گیا, میں تو آپ مجھ سے جس طرح پوچھا ہے تو میں نے تو کہا کہ بھائی میں تو جوڈیشری کا طالب علم ہوں. ہاں وہی نا, یہ ان کا دوسرا حلف تھا جو انہوں نے ایوان صدر میں سب کے سامنے اٹھایا تھا نا, یہ ان کا دوسرا حلف تھا. تو کیا پہلا سب کے سامنے نہیں اٹھایا تھا یار, یہ پھر وہی بات, پہلا تو سپریم کورٹ میں تھا نا جب ایسے جج, کیا وہاں کیا ان کیمرہ تھا وہ؟ اچھا مجھے یاد نہیں, اچھا مجھے یاد نہیں اس وقت کوریج ہوئی تھی, یہ نہیں ہوئی تھی. اچھا تو یہ جو انہوں نے دوسرا حلف اٹھایا تھا نا ایوان صدر میں, اور دوسرا حلف اٹھا کے جب یہ اپنے گھر گئے تھے تو انہوں نے 6 ججز کو بلایا تھا, اس وقت تو 6 ججز تھے, اور ان کو بلا کے پھر بات چیت ہوئی تھی. تو اس وقت جو انہوں نے ان ججز کو کچھ جو باتیں کہی تھیں جس پہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ بھی پھر باتیں آپ اوپن کورٹ میں آئیں گی. تو یہ نا ان کے ساتھ اتنی ملاقاتیں ان کی ہیں کہ یہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ ان کی ججمنٹس ہم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا جسٹس جائیہ خان, حاجی امین, جمال خان مندخیل اور محمد علی مظہر کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آئینی بینچ میں
ان کا کیس لگا. کبھی میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے کوئی جج پٹیشن لے کر گیا ہو تو وہ کیا وکیل بھی کوئی ہائر کر سکتا ہے؟ بہت تکڑا کوئی آئین کے کیسز، آئینی کیسز جس نے سارے جیتے ہوں یا بہت اچھا نمبر ہو، کسی وکیل کو ساتھ لے سکتا ہے کوئی؟ جہانگیری صاحب، لیٹس سپوز جہانگیری صاحب کہیں اعتزاز احسن کو میرے ساتھ چلے. میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ججز اب ان پرسن کر چکے ہیں، اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وکیل کھڑا کریں نا. اچھا، آج دائر کرنے سے پہلے آپشن تھا. اچھا، جب اب یہ ان پرسن کر چکے ہیں تو اب یہ ان پرسن ہی ہیں. اب ان پرسن ہی رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے نا 5 الگ الگ آئینی درخواستیں دائر کی ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گا. اچھا، دوسرا جو ہے اس میں ہوگا یہ جہانگیری صاحب کے حق میں بھی، اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز کے ساتھ کچھ وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ پیٹیشن دائر کریں گی، ان کے وکیل ضرور کھڑے ہوں گے اور ان کی طرف سے. اور تقریباً وہ جن کو کہتے ہیں سملر پٹیشنز، جن کو پھر وہ جج کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیکل ہے، ان کو کلب کر دیں، اس طرح کا کچھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اپنی پیٹیشن تھی 184(3) کی، باقی وکلا تنظیموں کی تھی. جسٹس جائی آفریدی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی مسترد کی تھی کہ ایک جج کو 184(3) میں نہیں آنا چاہیے، اور باقی وکلا تنظیموں کی قاضی فائز عیسیٰ حالانکہ پیٹیشن میں وہی تھا، ٹیکسٹ وہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے پریسیڈنٹ ہے کوئی کہ جج ایز اے جج سٹنگ جج اٹھ کے اپیل کرنے گیا ہو؟ قاضی فائز صاحب نے سٹنگ ایز اے سٹنگ جج، جی انہوں نے اپنا کیس خود لڑا تھا نا. اچھا وہ اوکے ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے. اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ نہیں مجھے کوئی یاد کبھی کوئی اس طرح کا. یہ دیکھیں کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز 5 ججز کا اس طرح سے آ کے اور کوئی کنسٹیٹیوشنل پیٹیشن خود دائر کرنا ایز اے سائل اور اس طرح کی پیٹیشن دائر کرنا یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. بہت بہت شکریہ صدیق جان آپ کے بات کا، تھینک یو. اور ایک چیز دیکھیں، آج یہ 5 جج آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اوپنلی بیٹھے تھے، کوئی چہرے پہ خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی. ایک جج کا میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے کل نہیں 4-5 دن پہلے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک جج جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جو انتہائی کمپرومائز جج ہے، جس نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، جو اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے، اور وہ جج ایک شادی میں اس کو انوائٹ کیا گیا، بڑے قریبی اس کے عزیز کی شادی تھی، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے شادی میں نہیں آنا. جج صاحب کی منت ترلا کیا گیا، جج صاحب کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، اپنا ہمارا ہال ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، اور آپ کے لیول کے لوگ ہیں، جنرل پبلک نہیں ہے. بڑی مشکل سے جج صاحب گئے اور اس شرط پر گئے کہ جس شادی میں وہ گئے ان کی فیملی کے جو نوجوان تھے 15 سے 20، انہوں نے جج صاحب کو اپنے ایک طرح سے احسار میں لیا ہوا تھا، ادھر ادھر کھڑے تھے کہ کوئی آ کے جج صاحب سے بات نہ کرے. اور جتنی دیر جج صاحب بیٹھے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پریشان رہے کہ کوئی آ کے مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے. تو یہ حالات ہیں ان کے. تو خیر آج سپریم کورٹ میں اس وقت بڑی ایک صورتحال حیران کن تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز سپریم کورٹ کے اس گیٹ پر اترے گاڑی سے جس گیٹ سے سائلین آتے ہیں، عام شہری آتے ہیں، عام سائلین آتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے. وہ آئے، انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ جمع کروائے، آئی ڈی کارڈ جمع کروا کے وزٹر والے کارڈ لیے، وزٹر کے کارڈ لے کر وہ سپریم کورٹ کے اندر انٹر ہوئے. اور انٹر ہوتے ہی ہوا یہ کہ ان کا جو آج وہ شیرف المروہ صاحب کسی کیس میں آئے ہوئے تھے، تو شیرف المروہ صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہوا اور شیرف المروہ صاحب نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. تو شیرف المروہ صاحب نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ چلنے میں؟ تو محسن ترکیانی صاحب نے پیچھے مڑ کر ان کو کہا جی بالکل مسئلہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ مت چلیے. اس کے بعد وہ ججز بالکل عام سائلین کی طرح انفارمیشن کے کاؤنٹر پر پہنچے. انہوں نے جو ایک پروسیس ہوتا ہے بایو میٹرک کا، بالکل ایک عام سائل کی طرح ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے بڑا ایک زومانی جملہ کہا، انہوں نے محسن ترکیانی صاحب نے، کہ آج ہم دیکھنے آئے تھے کہ کیا ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عام آدمی کے ساتھ اس وقت سلوک ہے پاکستان کے اندر. تو جی بالکل ہمارے ساتھ آج وہی سلوک ہوا ہے جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ کل محسن ترکیانی صاحب کہہ چکے ہیں کیس میں کہ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو گئے ہیں، کسی میں کوئی کیپیسٹی نہیں رہی، اور 25 کروڑ لوگ مشکلات کے شکار ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر دیا گیا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری باتیں کل بھی انہوں نے کی تھی. خیر اب میں اس پیٹیشن کی ڈیٹیل میں ابھی جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جو صورتحال تھی. اور لیکن اب انہوں نے ایک تو 184(3) کے تحت ایک آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے،